سال کا تھا. کتنے سال کا؟ 8 سال کا. ایک غلام اپنی بات بیان کر رہا ہے، کہتے میرا باپ آیا، میرے سینے پہ بیٹھ گیا، میری گردن دبانے لگا، مجھے مارنے لگا. میری ماں نے کہا کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگے اس وجہ سے. کہا کیوں مارتا ہے؟ مگر بولا جان سے مار دوں گا اپنے بیٹے کو. حالانکہ میں 8 سال کا تھا. وہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ میرے باپ نے میرے اوپر جو یہ گردن میری دبائی، میری کوئی خطا نہیں تھی. میری ماں رو کے بولی ارے چھوڑ دے. زبردستی میرے باپ کو ہٹایا. کیوں مار رہا ہے؟ تیرا سگا بیٹا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے کہ میں غلام ہوں. آج میں نے اونٹ اپنے آقا کے دھوپ میں سے ٹھنڈ میں باندھ دیے تو اس نے مجھے مارا اور کہا بغیر پوچھے تو نے کیوں باندھے؟ کل نہیں باندھے تھے، کل بھی مارا تھا اور یہ دکھا کے اپنی یہ کہہ کے مارا تھا تو نے باندھے کیوں نہیں؟ آج باندھ دیے تو یہ کہہ کے باندھا ہے میرے بغیر پوچھے، یہ کہہ کے مارا ہے میرے بغیر پوچھے، تو نے کیوں باندھ دیے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس نے کرتا جب ہٹایا تو میرے باپ کا پوری پیٹھ پر موٹے موٹے نشان خون نکلا ہوا تھا اور وہ رو کے کہتا تھا آخر کب تک یہ ظلم سہتے رہیں؟ میں غلام ہوں، میرا بیٹا بھی غلام بنے گا. میں نہیں چاہتا میری اولاد پہ بھی ایسے ہی ظلم ہو جیسے میرے اوپر ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا جیسا میرے اوپر ظلم ہوتا ہے ویسے میرے باپ پہ بھی ظلم ہو. کہتے ہیں میرے باپ کی بیماری ہو گئی، ایک دن زیادہ مارا اس کے آقا نے تو بیمار ہو کے میرا باپ مر گیا. میری ماں وہاں سے مکے مجھے لے آئی، مگر قسمت میری یہ تھی کہ میں یہاں بھی غلام بن گیا. ایک جگہ بکا، 2 جگہ بکا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. کہتے ہیں مکے میں ایک سے جگہ دوسری جگہ بکتا گیا. ایک دن ابو بکر صدیق سے میری ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے میں نے کہا کیا کالوں پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا؟ ابو بکر تمہارے علاوہ کوئی مجھے اپناتا کیوں نہیں؟ تم مجھ سے بات کر لیتے ہو. ابو بکر نے کہا میرے آقا ہیں جن کی نظر میں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے. کہا وہ کب آئیں گے؟ کہا دیکھو میں کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پیغمبر اسلام کو، میں نے دیکھا کہ وہ جب مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے. ایک دن میرے ڈیرے پہ آ گئے، میں بکری چرا رہا تھا تو مجھ سے نبی نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو تمہاری بکری دودھ دیتی ہے؟ میں نے کہا ساری بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں، کوئی بکری دودھ نہیں دیتی. نبی نے فرمایا جو بالکل دودھ نہیں دیتی اسے میرے پاس لے کے آؤ. کہتے ہیں میں بکری کو لے کے نبی نے اپنے دستے مبارک لگائے، حضور کے دونوں مبارک جو ہے وہ ہاتھ لگے ہیں کہ اس کی کھیری بالکل جو ہے وہ بھر گئی اور اتنا اس کے تھنوں سے دودھ نکلا کہ کئی ہفتوں تک میں نکالتا رہا مگر اس کا دودھ ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں میں دل میں مسلمان ہو گیا یہی دیکھ کر. مگر ایک دن کیا ہوا، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، آج تو ان کو کیا خبر ہے ہم نے کیا دیکھا ہے. اسلام کا درد تو سیابان ایسا ہے. عمار ابن یاسر کو باندھ کے بیچ چوراہے پہ مار رہے ہیں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اور مارتے ہیں زور زور سے، ہنٹر کھال نکل جاتی ہے. اسلام چھوڑ دے. تھوڑی دیر پہلے، کچھ دن پہلے اس کی ماں کو مارا ہے. ماں کی پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام سمیہ ہے، 70 سال کے تقریباً عمر ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ دے. کا نہیں چھوڑوں گی. اسلام چھوڑ دے. مارا توڑا نہیں چھوڑا، منہ پہ تھپڑ مارے نہیں چھوڑا. سامنے اپنا بت رکھ کے بولا اس کو بھی خدا مان لے، تو اپنے بھی خدا کو مان. اس نے تھوک دیا بت پہ، میں مر جاؤں گی مگر یہ کام نہیں کروں گی. اس نے اس تیش میں آ کے نیچے سے اس عورت کے نیزہ مارا، اس بوڑھی کے، اور پہلی مسلمان عورت کا پیٹ کو پھاڑتا ہوا نیزہ گردن سے نکلا. اسی وقت اس عورت کی دردناک موت ہو گئی. اس کے بعد عمار کے باپ کو باندھا گیا اور دو اونٹوں سے باندھ کے الگ الگ جگہ چلے. ایک اس طرف مخالف سمتوں میں چلائے گئے تو بیچ میں سے جب عمار کا خون نیچے گرنے لگا چر چر کے، بولا عمار جب تھوڑے پریشان ہوئے تو ابو جہل بولا بول اسلام چھوڑے گا؟ اس نے کہا کوئی میرے سینے پہ جسم پہ تھوڑی لکھا ہے، یہ تو میرے دل پہ نام لکھا ہے، کیسے چھوڑوں گا؟ پھاڑ دیا. ادھر ماں کو مارا، ادھر باپ کو، اب جوان بیٹے کو بیچ میں کھڑا کر کے مار رہے ہیں. عمار کا بلال، وہ کہتے ہیں وہی عمار ابن یاسر کو مار رہے ہیں، اب ابو جہل مار رہا ہے، امیہ مار رہا ہے. اور وہ جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، وہ جو غلام ہے کالے رنگ کا، وہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا. اب جب اس نے مجھے دیکھا اور جب ابو جہل تھک گیا مارتے مارتے، اسلام نہیں تبدیل کیا، جب امیہ تھک گیا اچھا یہ بتاؤ ایک آدمی کو باندھ کے جو مارے وہ بزدل ہے یا شیر دل ہے؟ اس کا مطلب اسلام بزدل نہیں بناتا، شیر دل بناتا ہے. اور کفر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے.
یہ کافر بزدل تھے جو مار رہے تھے اس کے ہنٹر، مارتے مارتے جب تھک گئے تو بولے لو اب تم مارو. وہ غلام کہتا ہے میرے ہاتھ میں دے دیا. وہ غلام ہم سب کا امام ہے جس کا میں نام لینے والا ہوں، کہتے ہیں ہاتھ میں دے دیا ہنٹر اور کہا مارو. اس نے مجھے دیکھا، اس کو خبر تھی میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، مگر میں نے بتایا کسی کو نہیں ہے، چھپایا ہوا ہوں اسلام، مگر عشق اور مجھ چھپائے سے نہیں چھپتا. کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا یہاں آؤ. میں اس کے قریب گیا، بولا دیکھ تو بھی ایک دو کوڑا مار لے، میں نہیں چاہتا، تو میرا بھائی ہے، تو بھی پٹے، تیرا اسلام خبر ہو گیا، یہ تجھے بھی ماریں گے، تو میں بھی غلام تو بھی غلام، مگر تو ایسا کر کہ تو ایک آدھ کوڑا میرے مار دے، دو تین، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے تو لمار پڑی رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے وہ گھمایا کوڑا، اور گھمانے کے بعد اس کوڑے کو میں نے پھینک دیا. اور وہ اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محش محو تماشائے لبے بام ابھی. آگے بڑھے اور جا کر کے کہتے ہیں میں اس کے سینے سے چپٹ گیا اور پھر ساتھ میں رونے لگا. میں نے کہا یار جب محبت مدینے والے سے ساتھ میں کرتے ہیں تو مار بھی ساتھ میں ہی کھائیں گے. امیہ بولا اے تو کیا کہتا ہے؟ حضرت بلال اس غلام کا نام تھا، پلٹ کے بولے ہاں امیہ میں مسلمان ہوں، اعلان کرتا ہوں ڈرتا نہیں، اب جو تیرا دل چاہے وہ کر لے. امیہ نے جا کر کے بلال کے منہ پہ مکے مارے، اور منہ پہ اتنے مکے مارے کہ منہ آپ کا جو ہے وہ خون نکلنے لگا. گرا دیا زمین پر بلال حبشی کو اور اس کے بعد لے گیا اپنے گھر. صبح کے وقت میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ مکہ گیا میں نے دیکھا ایک آدمی کو رسی میں باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، اور اس کے جسم جو ہے نا گھسیٹنے کی وجہ سے اس کا جو جسم ہے اس کا خون نکلتا ہے، اس کی ہڈیوں میں سے جو ہے وہ طرف کی تکلیف کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے احد 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 هو اللہ احد هو اللہ احد احد احد. کہتے ہیں وہ احد احد کہہ رہا ہے، اس کا خون اس کے پورے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے اور اس کو گھسیٹ رہے تپتی ہوئی زمین پر. کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے احد. میں نے کہا اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہ یہ نیا دین جو ہے وہ اس نے تسلیم کیا ہے، نئے دین کی بات کرتا ہے. امیہ نے پھر ایک دن سینے پہ پتھر رکھا اور تپتی ہوئی زمین پہ پھلک پڑ گئے بلال کے، مگر یہی کہہ رہے تھے احد احد. حضرت ابو بکر صدیق بولے یار ایک ذکر جلی ہے، ایک ذکر خفی ہے، یعنی ایک کھلا ذکر ہے، ایک بند ذکر ہے، ایک خاموشی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو خاموشی کے ساتھ ذکر کر لے، زور سے کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. کہتے 3 دن تک نہیں کیا تو کچھ مارا توڑا بھی نہیں، مگر 3 دن کے بعد امیہ نکل رہا تھا. پھر بلال بولے احد احد احد، پھر اس نے مارا. حضرت ابوبکر بولے میں نے تجھ سے کہا تھا یار کہ نہ کر ایسا، ہلکے ہلکے پڑھ لیا کر. کہ یار ہلکے ہلکے وہ مزہ نہیں آتا، جب میں زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے مجھے اللہ کی رحمتیں ہوا کر رہی ہیں. رحمتیں حضرت بلال کو اتنا مارا گیا، کبھی سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی آپ کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے. کسی نے کہا بلال اپنے نبی رسول کو کیوں نہیں بلاتے، اپنے خدا کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو کہنے لگے بلال بات یہ خدا مجھ کو خریدنا چاہتا ہے. جب کوئی جب پتھر جو ہے نا جب کوئی جب بدنہ بھی خریدتا ہے، کوئی لوٹا بھی خریدتا ہے تو پہلے وہ اس کو دیکھتا ہے یہ پکا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے. اللہ اکبر. بلال تپتی ہوئی زمین پہ یہی کہتے ہیں. مگر ایک دن ابو جہل بولا کیا امیہ تجھ سے اپنا غلام نہیں بدلا؟ کہ تو بدل لے. امیہ سے ہاتھ سے لے کے حضرت بلال کو لے کے چلا گیا، اور جہاں اس وقت میں صفا مروہ کے سے باہر جا کر کے ایک جگہ باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد بلال کے منہ پہ مکے، ابو جہل بہت طاقتور آدمی تھا، ایسے مکے مارے کہ منہ سے خون نکلتا، بے ہوش ہو جاتے، اور پھر ہوش میں آتے تو کہتا بول چھوڑے گا نبی کا دامن. اس نے کہا او ابو جہل میرے منہ پہ تھوڑی نام لکھا ہے جو مار رہا ہے، یہ تو دل کے اندر میں نے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے. ابو جہل نے اٹھایا، توجہ کرے، اٹھانے کے بعد ابو جہل نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر بہت زیادہ آگ دہکائی، ایک بہت بڑے میدان میں آگ دہکائی، اس کے اوپر انگارے موٹے موٹے جل رہے تھے. بلال کو 4 آدمیوں نے پکڑ کے اسی انگاروں میں جب ڈالا تو بلال جیسے ہی اس میں ڈلے ہیں ویسے ہی آپ کی کھال پگھلنے لگی، اور آپ کی چربی سے وہاں کے جو انگارے تھے نا وہ اللہ اکبر، وہ انگارے جو تھے نا وہ حضرت بلال کی چربی سے وہ
وہ सूखने लगे और वो बुझने लगे, तो बिलाल ने दोनों हाथ उठा के कहा या अल्लाह अब मेरे ऊपर करम कर दे, अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता। वो जो आपके पूरी पीठ पर सफेद निशान बन गए थे, हजरत उमर उन निशानों को चूमते थे और कहते थे उमर अबू बिलाल, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले मगर ये नेकी दे दे जो तूने आग पे लेट के अल्लाह का नाम लिया है। आज तुमसे अपने घरों में अज़ान नमाजें नहीं पढ़ी जाती। हजरत बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। नबी पाक अपने घर में रो रहे हैं, हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्यों रोते हैं? कहा मेरे पास पैसा नहीं, अगर पैसे होते तो अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों से खरीद लेता। हजरत सैयदना बिलाल हबशी की बात सुन के अबू बकर बोले मेरी दौलत भी सब आपकी है, ये गुलाम आपका है मेरे सरकार, आप तो हुक्म फरमाइए मेरे नबी। मेरे आका ने फरमाया जाओ। तो हजरत अब्बास पूछ के आए बेचोगे उमैया बिलाल को? हाँ, आज आ गया हूं उस आदमी से, बेचना चाहता हूं। कब 50 दीनार का बेचूंगा। ठीक है। जब हजरत अबू बकर लेके गए ना, बोले तुम खरीदोगे, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे लिए 2000 का है, 2000 दूंगा। 2000 50 में 2000 में 1950 का फर्क है, 1950 ज्यादा मांगे और 2 गुलाम भी मांगूंगा लूंगा। हजरत अबू बकर बोले मंजूर है, बिलाल को रिलीज करो, मैं देता हूं तुमको। हजरत अब्बास उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हुजूर के चचा कहने लगे यार अबू बकर तुम समझदार ताजिर हो, बेहतरीन तुम व्यापारी हो, ये तुम घाटे का सौदा कर रहे हो, इसे 50 दीनार का लेने वाले आदमी को तुम 2000 दीनार का ले रहे हो। कहने लगे आप अभी बिलाल को जानते नहीं हो, ये क्या है, अभी आप मुसलमान नहीं हुए हो। अगर मैं बादशाह होता, अगर मैं बादशाह होता यमन का और ये मुझसे पूरी यमन की तख्तो ताज मांगता तो मैं बिलाल को खरीद लेता, तख्तो ताज दे दे। हाय हाय क्या बात, वाह वाह, हाय हाय, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह। अबू बकर ने खरीद लिया। हाय हाय, हमारी दौलतें काय में लग रही हैं, मकान खरीदने में, काय में बढ़ाओ पैसा, प्लाट खरीदो। अबू बकर कहते हैं अल्लाह का फजल ये था कि मैं हुजूर के गुलामों को खरीद के आजाद करता था। नहीं समझ रहे बात? इधर देखो, हजरत बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, मैं गुलामों को ढूंढते थे कहीं कोई हुजूर का गुलाम पिट तो नहीं रहा पैसे की वजह से। हाय हाय, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा किधर हैं, तो एक कोने में पड़े थे हजरत बिलाल। इधर देखो, हाथों में बेड़ियां। आए है गुलाम मुस्तफ़ा, पढ़ो मेरे शेर, गुलाम मुस्तफ़ा, हबीब पेंटर का बेहतरीन शेर है, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। हजरत अबू बकर गए, जाके हजरत बिलाल को देखा, बिलाल उठो। कौन? मैं अबू बकर। का अच्छा, उठो बिलाल। का ऐसा करो अबू बकर मुझे उठाओ, मैं इतना कमजोर हूं, मुझसे उठा नहीं जाता। ए ज़ौक़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। बिलाल को उठाया, बेड़ियां खोली, कहते हैं फिर मुझे नहलाया घर ले जाकर, फिर मेरे जख्मों पे तेल लगाया, सफेद कपड़े पहनाए, साफा सिर पे बांधा। कहते हैं फिर हजरत अबू बकर बोले, मैं देख के ना रोने लगा, मुझे इतना प्यार मिला। तो अबू बकर बोले तुझको जितना रोना यहीं पे रो ले, हुजूर के सामने ना रोना, मेरे सरकार के सामने तू रोएगा हुजूर भी रोएंगे और मैं नबी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते मुझे समझा के लेके जा रहे थे, मगर जैसी हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खुला, सरकार को देखा, अबू बकर फूट फूट के रोने लगे। या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई बिलाल को ले आया। हुजूर के देख के रोने लगे। बिलाल कहते फिर हुजूर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, कोई दर्द मारा ना
جب گاؤں لوٹے اپنے باپ سے مل کے روتا ہے، چونکہ اس سے اسے محبت ملتی ہے. کسی کو اچھا کاندھا مل جائے نا تو وہ کھل کے روتا ہے. بتاؤ بلال کو حضور کا کاندھا ملا ہے. بلال آگے بڑھے، نبی پاک نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. بلال نے جتنی دیر رونا تھا روتے رہے، بلال روتے رہے. میں کہتا ہوں بلال تیرے قدموں پہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں کہ اے بلال تیرا کتنا بڑا نصیب ہے کہ لوگ روتے ہیں در رسول سے چپٹ کر، تو میرے نبی سے چپٹ کے رو رہا ہے. تیرا نصیب کتنا اچھا ہے، تیرا نصیب کتنا اچھا ہے بلال. اللہ اکبر. بلال حبشی کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا لاؤ ختیجہ کچھ کھانے کو بھیجو، میرا بلال آیا ہے بھوکا ہے. کہتے ہیں کھجوریں بھیجی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے. حضور نے کھجور کے، سیدہ زینب لے کے آئی حضور کی بڑی بیٹی، پھر حضور نے اس کے اندر سے کھجور کے گٹھلی نکالی اور میرے ہاتھ میں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے دیا. اپنے ہاتھوں سے 3 کھجور کھلائی. کہتے ہیں بلال نے زندگی میں بڑے کھانے کھائے مگر جو نبی کے ہاتھ کی کھجور کا لطف تھا وہ آج بھی یاد ہے. کہتے ہیں میں تو ایک کھجور کا لطف نہیں بھولتا. اور توجہ کرو، بلال حبشی کہتے ہیں کسی نے پوچھا اور کچھ؟ کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جب ہم نے مکہ فتح کیا تھا، اور جب مکہ فتح کے بعد نبی نے فرمایا بلال اذان پڑے گا، تو کفار مکہ نے کہا مسلمانوں سے ہمارے دل پھٹ جائیں گے. وہ آ کے بولے حضور، وہ کہتے ہیں اگر بلال کو کعبے پہ چڑھائیں گے تو ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، لہذا بلال کو نہ چڑھائیں، کسی عربی سے اذان پڑھوائیں. بلال غلام ہے، اس سے نہ پڑھوائیں. میرے نبی نے فرمایا خاموش، کیسی بات کرتے ہو؟ جب لیٹنے کی بات آئے ریت پر تو میرا بلال لیٹے، جب سینے پہ پتھر رکھنے کی بات آئے تو میرا بلال رکھے، جب انگاروں پہ لیٹنے کی بات آئے تو میرا بلال لیٹے، اور جب اذان پڑھنے کی بات آئے کوئی اور پڑھے نہیں، میرا بلال پڑھے گا. بلال کہتے ہیں حضور نے فرمایا چڑھ جا. بلال کہتے ہیں میں حضور کے کہنے پر کعبے پہ چڑھ گیا بغیر کسی جو ہے وہ سپورٹ کے. بلال کافی اونچا ہے کعبہ. کہتے ہیں بلال میں اوپر ایک دم چڑھ گیا، اور جیسے ہی اوپر چڑھا ہوں ویسے ہی نبی سے عرض کی یا رسول اللہ کدھر کو منہ کروں؟ پہلے اذان پڑھتا تھا کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، مدینے میں کعبے کی طرف منہ ہوتا تھا، اب کدھر منہ کروں؟ فرمایا بلال میری طرف دیکھ. بلال نے نبی کی طرف دیکھا، نبی طواف کر رہے تھے تو بلال جھانک کے اذان پڑھتے تھے اور ایک جگہ ٹھہرے میں نہیں تھے. وہ بلال بھی گھومتے تھے، متحرک تھے، اذان پڑھتے جاتے تھے، نبی کو دیکھتے جاتے تھے، اور میرے نبی کی کو بتاتے جاتے تھے یہ کعبے کا کعبہ ہے، اگر یہ کعبہ ہے تو یہ کعبے کا کعبہ ہے. میرا امام بولا حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کیا بات، واہ واہ، ماشاءاللہ، واہ. کعبہ تو دیکھ چکے، جلدی بولو کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے. آپ سے مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی. آج تمہارے ماں باپ تم سے پریشان ہیں. ادھر دیکھو، توجہ کرو. ابھی میں پچھلے سال آیا تھا یہاں پہ، میری امی کی طبیعت خراب تھی. اب میری امی دنیا میں نہیں ہے، ایک رمضان کو دنیا سے چلی گئی. اور اب ایک بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ویسے تو گھر میں سبھی لوگ ہیں مگر یہ بات میں نور مجسم بھائی تشریف رکھتے ہیں، یہ علماء یہ سارے بیٹھے ہیں. اس گھر میں خدا کی قسم کسی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں، چاہے گھر غریب کا بھی ہو، اگر ماں باپ بیٹھے ہوں تو ایسا لگتا ہے پورا گھر بھرا ہوا ہے. مگر اگر ماں چلی جائے اور باپ نہ ہو تو گھر چاہے کتنا ہی محل بنا لو مگر اس میں رونق نہیں. ایک بار چلے جاتے ہیں ماں باپ ہمیں بہت کم دنوں کے لیے ملتے، مگر یہ عظیم ہستیاں چلی جائیں تو پھر یہ کبھی میسر نہیں آتی. ہاں جیتے جی اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو. ایک عاشق کی بات سناتا ہوں، آخری بات ہے میری، میں نے آپ سے کہا